الحمد لله الذي اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علينا اذ آتانا حب نبيه وآل بيته وصحابه ذوي الاحسان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد تکریم و احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر فاروق احمد مہروی صاحب مدث اللہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مہرہ شریف، علماء کرام اور مشائخ اعظام، مجھے بڑی مسرت ہے کہ ایک بار پھر مہرہ شریف کے ان اولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. یہ صرف آج کی بات نہیں، مہرہ شریف میں پیر طریقت رہبر شریعت غواث بحر معرفت فخر الاتقیاء سند الاتقیاء جناب پیر مقبول احمد مہروی صاحب قدس سرہ العزیز کی نظر عنایت سے پہلے بھی کئی بار یہاں آستان بوسی کا موقع میسر آ چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس نازک دور میں آستانوں پر اکثر ایسے سجادہ نشین متمکن ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یا کتے کی ڈور ہے یا گھوڑے کی ڈور ہے. اس لحاظ سے میں آستانہ عالیہ مہرہ شریف کے مریدین و متوسلین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں کے سجادہ نشین کے ہاتھ میں نہ کتے کی ڈور ہے نہ گھوڑے کی ڈور ہے بلکہ تسبیح موجود ہے. آپ روایتی پیروں کی طرح ان پڑھ نہیں، جدید و قدیم علوم پر مہارت تامہ رکھتے ہیں، منکسر المزاج ہیں، باشرح ہیں اور اپنے اسلاف کی صحیح اور سچی تصویر ہے. اور میرے جیسے ناقص العلم اور عقل کو بلانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دید کے قابل کب میری نظر ہے، اس دید کے قابل کب میری نظر ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. پھر اب میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بار حاضری ہوئی ہے، اتنے موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے کہ کون سا موضوع اس موقع کے لیے چنا جائے. چونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کا موضوع ہے مقام محمد عربی. میرے رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسول ہم نے یکے بعد دیگرے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، فضیلت مقام اور شان میں سب برابر نہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے بغیر واسطے فرشتے کے ڈائریکٹ کلام فرمایا. فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہم کلام ہونے والوں کی نسبت ہم نے ان کے کئی درجے بلند فرما دیے ہیں. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ منہم من کلم اللہ کا مصداق موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے، ورفع بعضهم درجات کا مصداق تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کی ذات والا صفات ہے. اگر
مقام مصطفیٰ دیکھنا ہو تو چونکہ یہ اولیاء اللہ کا آستانہ ہے، ولیوں کے سردار شیخ عبد العزیز دباغ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لو عاش جبریل الی 100,000 سنۃ الی 100,000 سنۃ الی ما لا نہایت لہ لما بلغ رب معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر جبریل 1,00,000 سال ضرب 1,00,000 سال ضرب غیر متناہی سال بھی زندہ رہیں پھر بھی مقام مصطفیٰ کی چوتھائی کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر میرا چشتی صابری ذوق ہے تو شیخ عبد العزیز نے کیا کہا کہ اے آمنہ کے لال اے جلوہ گاہ نور، اے آمنہ کے لال اے جلوہ گاہ نور، تمہیں تو سرورق ہو کتاب مبین کا، اللہ اللہ کس مقام کو طے کر گیا ہے تو، دل کانپ اٹھا ہے عظمت روح الامین کا۔ اگر مقام مصطفیٰ سمجھنا ہو تو آئیے ذرا انبیاء کی اور میرے آقا کی معراج پہ نظر دوڑائیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی معراج کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ میرے رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا یا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ شاعر نے اس لن ترانی کا ترجمہ کیا کہ میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ صفاتی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور کوہتور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا معراج کیا ہے؟ میرے رب نے ایک پتھر پہ کھڑا کیا، تحت الثری کی گہرائی سے لے کر عرش معلیٰ کی بلندی تک سارا کارخانہ قدرت خلیل اللہ کے سامنے کھول دیا۔ نیچے نظر کرتے تو تحت الثری پہ نظر جاتی، جب اوپر نظر اٹھاتے تو عرش اولیٰ پہ جاتی، عرش پہ جا کے نظر تھک گئی، رک گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر کہ میرے آقا عرش سے آگے تشریف لے گئے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جہاں پر خلیل اللہ کی نظر پہنچی وہاں پر میرے آقا کے قدم پہنچے، جہاں پر خلیل اللہ کی نظر کی انتہا ہے وہاں پر محمد عربی کے قدموں کی ابتدا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا حبیب کہاں پہنچا؟ فرمایا دنا، میرا یار میرے قریب ہوا، فتد اللہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ کمان کے دو سرے، او ادنا یا اس سے بھی میرا یار میرے قریب ہو گیا۔ میرے رب نے واضح فرما دیا کہ میرا یار پہلے آسمان سے بلند، دوسرے سے بلند، تیسرے سے بلند، چوتھے سے بلند، پانچویں سے بلند، چھٹے سے بلند، سدرہ سے بلند، ساتویں سے بلند، عرش سے بلند، کرسی سے بلند، 70,000 حجابات عظمت سے بلند، عالم خلق سے بلند، عالم امر سے بلند، عالم مکان سے بلند، دنا سے بلند، فتد اللہ سے بلند، کعبہ قوسین سے بلند، او ادنا کہہ کے میرے رب نے بتا دیا میرا یار تمام حدوں سے بھی بلند ہے۔ چشتیوں کا اجتماع ہو اور مردوں کی طرح نعرہ ہو، نعرہ اس جذبے سے لگائیں، نعرہ اس ولولے سے لگائیں، نعرہ اس تنتنے سے لگائیں کہ اس سفید گنبد کے کلش کو چومتا ہوا سبز گنبد کی جالیوں کو چوم لے۔ شاعر کہتا ہے عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگ حیران ہے۔ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگ حیران ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی ملی حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔
پھر توجہ فرمائیے، مفسرین کہتے ہیں یہ کہنا تو آسان ہے نا، 7ویں آسمان سے آگے چلے گئے. ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ بھی 500 سال ہے. 7 آسمان ہیں، اندازہ لگائیں کتنے فاصلہ ہے. اس سے آگے، عرش سے آگے، کرسی سے آگے، 70,000 حجابات عظمت سے آگے جا کر رب کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو دوسرے فلک کے طور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. پھر توجہ فرمائیے، اٹھائیے قرآن. میرے رب نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، کہ میرے رب نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم نے بیان کرنا اور چھپانا نہیں ہے. کیا بیان کرنا ہے، کیا نہیں چھپانا؟ اٹھائیے تفسیر خازن، اٹھائیے تفسیر ابن جریر، اٹھائیے تفسیر قرطبی. اس میں موجود ہے، کیا موجود ہے؟ کہ ان اللہ اخذ میثاق الیہود لتبیننہ للناس محمدا. میرے رب نے اہل کتاب یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میرا یار آ جائے اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کے میرے یار کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، دین کی مدد بھی کرنی پڑے گی، میرے یار کی شان بیان کرنی پڑے گی، عظمت کے ڈنکے بجانے پڑیں گے، اور میرے یار کی شان کو چھپانا نہیں ہے. کو سمجھ آئیے، میرے یار کی شان کو بیان کرنا ہے، عظمت کو بیان کرنا ہے، مقام کو بیان کرنا ہے، رفعت کو بیان کرنا ہے، اور چھپانا نہیں ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے، تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. تیری تو راہ گزر تک کوئی کبھی گیا نہیں. تو اس سا حسین اجانے جہاں دیکھا نہیں، سنا نہیں. تو اس سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے، ہوا نہیں. پھر توجہ فرمائیے، انجیل میں عیسائی آئے، ذکر مصطفیٰ کاٹ 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 کے مر گئے، لیکن اللہ کی قسم ہے ذکر مصطفیٰ آج بھی جگمگا رہا ہے. سمجھیں، میری گزارش سمجھیں کہ انجیل میں عیسائیوں نے ذکر مصطفیٰ کو کاٹ کاٹ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنا کاٹتے گئے اتنا ذکر مصطفیٰ بڑھتا گیا. ہولی بائبل میں ہے گاسپل، اس میں ہے انجیل مارک کی، اس میں موجود ہے یحییٰ علیہ السلام کا قول. وہاں کیا موجود ہے؟ someone is coming soon, he is so much greater than me that I am even not worthy to stoop down like a slave to untie the strap of his sandal. کہتے ہیں میرے بعد ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے کہ میں نبی ہو کر بھی غلاموں کی طرح جھک کے اس کے تسمے بھی باندھنے کے قابل نہیں ہوں. فرماتے ہیں میرے بعد وہ شخصیت آنے والی ہے کہ جس کے سامنے میں جھک کر غلاموں کی طرح اس کے جوتوں کے تسموں بھی باندھنے کے قابل نہیں. پھر میرا چشتی ذوق کہتا ہے کہ نفس نفس میں ہے تیرا مسکن، نفس نفس میں ہے تیرا مسکن. سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ بڑے حسین شعر پڑھ رہے تھے اور متعدد شعراء کے شعر پڑھ رہے تھے. ان کی خدمت ہے یہ شعر کہ نفس نفس میں ہے تیرا مسکن، نظر نظر میں مقام تیرا، ہزار بدلے زمانہ لیکن دلوں کی دھڑکن ہے نام تیرا. ہزار بدلے زمانہ لیکن دلوں کی دھڑکن ہے نام تیرا. تیرے مراتب کی گرد کو بھی نہ کوئی پہنچے نہ کوئی پہنچا، تیرے مراتب کی گرد کو بھی نہ کوئی پہنچے نہ کوئی پہنچا، کہ خدا برتر کے بعد دل میں ہے جاگزی مقام تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستان عالیہ میرا شریف. پھر مقام مصطفیٰ سمجھنا ہو تو آئیے ذرا قبر کے سوالات کی طرف آ جائیے. جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بات کرنی ہے شارٹ ٹائم میں ہی بات ختم کرنی ہے. بخاری اور مسلم میں سرے سے ہے ہی ایک سوال. 3 سوال بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں. ابو داؤد اور مسند امام احمد میں 3 سوال ہیں. بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال ہے کہ مثلا قبر ہے میرا شریف کی. ہر ایرے غیرے کو یہاں کی قبر نہیں ملتی، خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے. بے شک. کیا کہتے ہیں؟ قبر ہے میرا شریف کی، میرے آقا ہے مدینہ میں سبز گنبد میں.
مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آ کے بٹھا دیتے ہیں، سبز گنبد سے لے کر میرا شریف تک درمیان میں سارے پردے میرا رب ہٹا دیتا ہے، نقاب ہٹ جاتے ہیں، حجاب ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں. ہر قبر والا یہ سمجھے گا کہ آقا میری قبر میں آ گئے ہیں. آقا اپنی مزار میں، مردہ اپنی قبر میں. والضحیٰ کا چہرہ ہر قبر والے کے سامنے آئے گا اور فرشتہ اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اور قبر میں آنے والے ذرا یہ بتاؤ اس ہستی مقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے. اس ہستی مقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے. پھر بڑا عجیب حال ہے کہ جب مردے کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں، قبر تک پہنچا کے ماں بھی واپس، بیٹا بھی واپس، بھائی بھی واپس، جگری یار بھی واپس، چچا بھی واپس، باپ بھی واپس. لیکن جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اجونا بھی باریاں ماریاں نہیں. جڑے ترستے دید نو دنے راتی، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں. جدو خزانے باغ چبال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں. اور محمد بوٹے آ جھوٹے جگ سارا سونے محمد دیاں سچیاں یاریاں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دوسرا شاعر آیا، پنجابی کا پیر صاحب اپنا ٹیسٹ ہے، وارث شاہ کی زبان ہے، بلے شاہ کی زبان ہے، خواجہ فرید کی زبان ہے، میاں محمد کی زبان ہے. شاعر کہتا جدو میں مرے آؤ، میں سے مراد ہر مرنے والا، جدو میں مرے آؤ مینڈے بہن بھیرا میری میت تے نیر وہان لگے. میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے. میں رو آکھیا ذرا ٹھہرتا جاؤ کیوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے. آواز آئی گھبراؤ نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے. پھر ابو داؤد کی حدیث ہے، فرشتہ لوہے کا گرز ہاتھ میں لے کے تیار ہے، اگر سوال کا جواب نہ دے سکا گرز سر میں مارے گا، بندہ ختم، پھر زندہ ہو جائے گا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور اگر پہچان گیا تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. اور فرشتہ کہے گا نم کنومت العروس الذی لا یوقظ اللہ علیہ. اور نبی کا عاشق دلہن والی نیند سو جا، قیامت تک تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے. پھر اس مقام پہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب خواجہ نصیر آئے، فرماتے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. پھر ذرا آئیے میدان معاشر کی طرف. 50,000 سال کا دن، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، نفسا نفسی کا عالم، دنیا پریشان. بڑی عجیب بات، ذرا توجہ اور دل کے کان کھول کے بیٹھیں. دنیا پریشان ہے، رب جنت دے یا دوزخ دے، حساب و کتاب شروع تو کرے. مسلم کے لفظ ہیں، حیران کن بات ہے. آج کچھ جہلا کہتے ہیں وسیلہ بجاول یا شرک ہے. قیامت کے میدان میں جب دنیا پریشان ہوگی، مسلم کے لفظ ہیں فَيُلْهَمُونَ. میرا رب خود لوگوں کے دلوں میں القاء کرے گا کہ میری بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو. نہیں بات آپ نے سمجھی. میدان معاشر میں رب عرش پہ سامنے جلوہ گر، اپنی شان کے مطابق جلوہ گر. رب کے سامنے مخلوق ہوگی، مخلوق کے دل میں رب یہ الہام کرے گا، القاء کرے گا کہ میری بارگاہ میں کوئی وسیلہ تلاش کرو. مقام غور ہے، اگر میدان معاشر میں رب خود القاء کر رہا ہے وسیلہ، تو دنیا میں وسیلہ پکڑنا شرک ہوگا. شرک تو ہر جگہ شرک ہے. اس کا مطلب شرک نہیں، ورنہ رب خود کیوں القاء کرتا کہ میرے بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اب ساری نسل انسانی، جن میں یہودی بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، آتش پرست بھی، دیریے بھی، کلمہ گو سارے فرقے بھی، آئیں گے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں. آدم، آپ نسل انسانی کے باپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، حساب و کتاب شروع کریں. آدم علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، میری بارگاہ میں آئے ہو تو مشرک ہو گئے ہو. اگر وسیلہ شرک ہوتا آدم علیہ السلام ٹوکتے، کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنی جان کی پناہ مانگ رہا ہوں. پھر نوح علیہ السلام کے دروازے پر، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر،
پھر موسیٰ کلیم اللہ کے دروازے پر، پھر عیسیٰ روح اللہ کے دروازے پر، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. پھر اعلی حضرت کا شعر ہے پیر صاحب کہ کلیم و نجی خلیل و مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی. کلیم و نجی خلیل و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. نہیں آپ نے بات سمجھی. کلیم و نجی کہ کلیم اللہ کا دروازہ، نجی نور نجی اللہ کا دروازہ، خلیل و مسیح خلیل اللہ کا دروازہ، عیسیٰ روح اللہ کا دروازہ. مخلوق ساری کھٹکھٹاتی رہی لیکن بات بنی کہیں نہیں. بات بنی ہے تو دربار مصطفیٰ میں بنی ہے. اور ایک سوال ہے آپ سے کہ ہنگام محشر کیوں بپا ہوگا؟ میدان محشر کیوں سجایا جائے؟ آپ کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ اعمال تولنے کے لیے کہ جنتی کون ہے دوزخی کون ہے. اس بات کے فیصلے کرنے کے اور بھی ذرائع تھے. انسان کے اپنے اعضاء سے پوچھا جا سکتا تھا، رب کے علم پر فیصلہ ہو سکتا تھا، فرشتوں کے رجسٹر پہ فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن ہنگام محشر کیوں بپا ہوا؟ پھر سارے نبیوں کے دروازوں پہ مخلوق کو کیوں پھرایا؟ سنیوں کا امام شاہ احمد رضا خان تڑپا کہتے ہیں فقط سبب اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میرا رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، رفعت مصطفیٰ کیا ہے. ہنگام محشر بپا کرنا، نبیوں کے دروازے پہ پھرانا، مقصد کیا ہے کہ میرے یار کی شان ساری دنیا کو پتہ چل جائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. پھر ذہنوں میں خیال آتا ہے جب رب نے خود الہام کیا کہ میرے بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو تو رب کو الہام کرنا چاہیے تھا سیدھا میرے یار کے بارگاہ میں آ جاؤ. پھر نبیوں کے دروازوں پہ کیوں پھرایا؟ علماء کہتے ہیں اگر نبیوں کے دروازوں پہ نہ پھرایا جاتا، ڈائریکٹ مصطفیٰ کے پاس آتے، حساب و کتاب شروع ہو جاتا تو دنیا کہتی ہم محمد عربی کے قدموں میں چلے گئے. اگر نوح علیہ السلام کے پاس بھی چلے جاتے تو بات بن جاتی، خلیل اللہ کے پاس چلے جاتے تو بات بن جاتی. سارے نبیوں کے دروازوں پہ پھرایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کائنات میں بات کہیں بھی نہیں بنتی ہے تو در مصطفیٰ پہ بنتی ہے. اب میرے آقا کے در پہ آئیں گے. پہلے نبی کیا کہتے تھے؟ نفسی نفسی ذبو الی غیری. میرے آقا کیا کہیں گے؟ انا لہا انا لہا انا لہا. اس کام کے لیے میں ہوں. میرے آقا رب کے سامنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے. اللہ کے غضب کی آوازیں ٹھنڈے ہو جائیں گے. میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد ذرا سر کو اٹھاؤ تو صحیح. کل تسمع، جو بات کہیے سنی جائے گی. سل توتا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. وشفاعت و شفا، جس کی مرضی ہے شفاعت کرو قبول فرما لی جائے گی. پھر میرا چشتی ذوق ہے علماء سے معذرت کے ساتھ، شاعر کہتا ہے مجھ کو فکر شفاعت تو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر. مجھ کو فکر شفاعت تو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر. ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف رب جلی ہے. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو تیری ساری امت بری ہے. دوسرا شاعر اسٹیٹ سیکرٹری صاحب آپ کے نام شعر ہے، وہ کہتا ہے تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا. سجدے میں سر جھکائیں گے نا. رب فرما گے ارفع راسک یا محمد، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یوں رنگ لایا. خدا نے نبی کو یہ کہہ کے اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں، کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی ہے یہ کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی. سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، میرے گیسو یا رب یہی مانگتے ہیں. کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ تو شفاعت کبریٰ ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا خشرت بین الشفاع و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ. سیاستہ کی حدیث ہے کہ میرے رب نے اختیار دیا حبیب سودا کر جو پسند ہو. آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جا تو تیری مرضی، شفاعت کا حق لے تو تیری مرضی. 2 ارب امت ہے نا مثلا، 1 ارب بغیر حساب کے جنت لے جا
یہ سودا کر تیری مرضی یا شفاعت کا حق لے تیری مرضی. صحابہ نے عرض کی حضور آدھی امت والا سودا بڑا اچھا تھا. فرمایا اخترت الشفاعہ، میں نے آدھی امت والی بات نہیں کی، میں نے شفاعت کا حق لیا ہے. صحابہ نے کہا ہوگا جی کیوں؟ فرمایا آدھی امت میں حساب تھا، لمٹ تھی، حد تھی، قید تھی. میں نے شفاعت کا حق لیا ہے جس میں نہ کوئی حد ہے، نہ لمٹ ہے، نہ قید ہے، نہ پابندی ہے. جتنی چاہوں گا شفاعت کرتا جاؤں گا، رب قبول فرماتا جائے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے نا، فرماتے ہیں رب من تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یا اللہ جنہوں نے میری پیروی کی میرے ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی تو غفور رحیم ہے. ترجمہ پیر صاحب کلیئر ہے، تو غفور رحیم ہے، پکڑ تیری مرضی، چھوڑ تیری مرضی. دوسرے لفظوں میں نیک میرے، گناہگار تیرے. اب آ گئے محمد عربی. میرے رب نے کہا ہوگا حبیب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. یا اللہ خلیل اللہ نے کہا تھا نیک میرے، گناہگار تیرے. میں محمد حبیب اللہ کہتا ہوں یا اللہ گناہگار میرے ہو گئے، نیک تیرے ہو گئے. ارے نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کا حق لیا ہے. فإنها عام، یہ عام ہے. فرمایا ترونها للمتقین. سنیے سنیے اہل محبت، حضور نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ نیکوکاروں کے لیے ہوگی؟ میری شفاعت نیکوکاروں کے لیے ہوگی؟ فرمایا ولکنھا للمذنبین والخطائین. نیکوکاروں کے لیے بھی ہوگی اور گناہگاروں کے لیے بھی ہوگی. پھر مجھے کہنے دیجئے بھائی لبیک والے تو گولیوں کی بھی پوچھاڑ میں بھی نعرہ لگاتے ہیں، آپ تو ایسے جیسے کنویں کے اندر سے نعرہ آ رہا ہے. نعرہ ہو کو پتہ چلے کو زندہ دل نعرہ لگا رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا میں نے شفاعت کا حق لیا. پھر صاحب بڑی عجیب بات ہے، میں گیا نا عمرے پر، میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ سعودی گورنمنٹ نے اہل سنت کے عقیدے کے تمام نشانات مٹا دیے ہوں گے. لیکن میں حیران ہوا کہ پرانی مسجد نبی کے پیچھے جو برآمدہ ہے، میں ادھر سے داخل ہوا، میری پہلی نظر پڑی تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرا ایمان تازہ ہو گیا. پہلی حدیث جو سامنے نظر آئی یہی حدیث تھی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. او میری مزار پہ آنے والے گھبرانا نہیں، میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی. پھر شاعر کہتا نوح کو بھی موج طوفان میں کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. پھر توجہ فرمائیے، شفاعت صرف میرے آقا نے نہیں کرنی، شفاعت تو اللہ کے ولیوں نے بھی کرنی ہے. میں نے کہا یا اللہ کوئی میدان معاشر میں کام آئے گا؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا ہر رشتہ داری، ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، اللہ کے ولیوں کی دوستی یہاں بھی پکی وہاں بھی پکی. لجپال پری تن توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. اس پر صرف 2 حدیثیں عرض کروں گا. پہلی حدیث ہے، آپ سوچیں گے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے ولیوں کی دوستی کیسے کام آئے گی. میرے آقا نے فرمایا دوستیوں کی صف لگی ہوگی، آگے سے ایک گناہگار گزرے گا، اللہ کا ولی گزرے گا. ایک اللہ کا ولی کے دامن کو پکڑ لے گا دوست کی، ایسے کہے گا اما تعرفنی، حضرت پہچانتے نہیں؟ وہبت لک وضوءا، میں نے دنیا میں آپ کو وضو کرایا تھا. اللہ کا ولی وہیں سفارش کے ہاتھ کھڑے کر دے گا اور کہے گا یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو دوستیوں کے صف سے نکال کے جنت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ولی کی شفاعت کو مان کے دوستیوں کے صف سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا. یہ حدیث ہے مشکات میں. دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں نسائی سے، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں. یہ نسائی سیاستہ میں 6 نمبر پر ہے. اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علماء دیوبند کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علماء حدیث اہل حدیث کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، گورنمنٹ کے نصاب میں شامل ہے. اس سے بڑھ کے معتبر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا
اشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. علماء اور پیر صاحب بیٹھے ہیں. پیر صاحب میں نے پہلی بار حدیث پڑھی تو میرا دماغ گھوم گیا, ایسے چکرا گیا حدیث کے لفظ پڑھ کر. حدیث کے لفظ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں, یہ ترجمہ ہے, کچھ لوگ اللہ سے اتنا شدید جھگڑا کریں گے جتنا آج تک دنیا میں کسی نے اپنے حق کے بارے میں کسی سے جھگڑا کیا ہی نہیں. کچھ لوگ اللہ سے جھگڑا کریں گے. یہ ڈنڈے والا جھگڑا نہیں, دھونس والا نہیں, یہ پیار اور محبت والا جھگڑا ہے. جھگڑا کس بارے میں ہوگا؟ فی اخوانہم الذین ادخلوا النار, اپنے ان بھائیوں کے بارے میں ہوگا جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہوگا. وہ اللہ کے بندے کہیں گے کیا؟ اخواننا, یا اللہ دنیا میں ہمارے بھائی تھے, یصلون معنا, نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, یصومون معنا, روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے, یحبون معنا, محبت ہمارے ساتھ کرتے تھے, فادخلتم النار, تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا. آپ نے بات نہیں سمجھی. یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ خواجہ احمد میروی, خواجہ عبداللہ میروی, خواجہ احمد خان میروی, پیر مہر علی, شمس العارفین سیالوی, شاہ سلیمان توسوی, خواجہ نور محمد مہاروی, داتا علی حجویری, معین الدین چشتی جیسے کہنے والے ہوں کہ یا اللہ دنیا میں ہمارے بھائی تھے, نمازیں ہمارے ساتھ, روزے ہمارے ساتھ, محبت ہمارے ساتھ, ان کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا, ہم کس منہ سے جنت میں جائیں؟ اب بندے عام نہیں خاص ہیں. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ جاؤ, نہیں جاتے تو نہ جاؤ. میرے رب کہے گا میرے سجنوں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ فذهبوا, جاؤ, فخرجوا, نکالو, من عرفتم, جس کو تم پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ. حدیث میں کیا ہے کہ جس نے 90% نمازیں پڑھی اس کو لے آؤ؟ نہیں. جس نے 100% نماز پڑھی اس کو لے آؤ؟ نہیں. فرما من عرفتم, جو تمہارا ہے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آؤ. پھر بلے شاہ نے سچ کہا کہ نام رب رب کیتی نہ تسبہ کھڑکایا, نام رب رب کیتی نہ تسبہ کھڑکایا, شاہ عنایت نظر چا کیتی منی میں چا بخشایا. پھر آپ کو پتا ہے کہ سیلاب پاکستان پر عذاب بن کے آیا ہے. 4 صوبے متاثر ہو چکے ہیں, لیکن لبرلز, موم بتی آنٹیوں کی اولاد اور لنڈے کے انگریز سنیں, ان سے کہا جائے بیٹوں کو علم دین پڑھائیں, کہتے مولوی بنے گا تو بھوکا مر جائے گا. اور حیران کن بات ہے, ریکارڈ پر موجود ہے کہ سب سے زیادہ سیلاب زدگان کی امداد کرنے والے کون ہیں؟ کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ مذہبی جماعتیں ہیں. سب سے زیادہ اگر امداد کی ہے سیلانی ٹرسٹ نے کی ہے, سب سے زیادہ امداد کی ہے لبیک تحریک لبیک نے کی ہے, سب سے زیادہ امداد کی ہے دعوت اسلامی نے کی ہے. تم تو کہتے ہو جو مولوی بنے گا بھوکا مر جائے گا, الٹا مولوی تو ان کی امدادیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ وطن عزیز, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے. میں انہی الفاظ